سوال اور الزام میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سوال کا مقصد علم کو حصول ہوتا ہے اور الزام کا مقصد کسی کی کردار کشی۔ جب الزام کو سوال بنا دیا جائے تو پھر علم کے نہیں بلکہ نفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ سوال کا جواب مشکل اور الزام کا جواب آسان ہوتا ہے۔ 2021 میں مجھے بہت سے الزامات کا سامنا تھا۔ یہ الزامات گزشتہ 20-25 برسوں میں لگائے جانے والے تمام الزامات کا تسلسل تھے، جنہوں نے 10 سال قبل جان سے مار دینے کی دھمکیوں اور پھر قاتلانہ حملوں کی شکل بھی اختیار کر لی تھی۔ یہ دھمکیاں اور قاتلانہ حملے دراصل الزامات لگانے والوں کی اخلاقی کمزوری کا ثبوت تھے۔ مئی 2021 میں اسلام آباد کے نوجوان صحافی اسد علی طور کے گھر میں گھس کر تشدد کیا گیا۔ اس تشدد کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر صحافیوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے سے میرے سمیت کئی صحافیوں نے خطاب کیا۔ میرا خطاب کسی ٹی وی چینل پر نشر ہوا، نہ کسی اخبار میں شائع ہوا۔ میرے لہجے کی تلخی کسی کی طبیعت پر بہت ناگراں گزری اور پھر جیو نیوز نے مجھ پر پابندی لگا دی۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ روزنامہ جنگ میں اس ناچیز کا کالم بھی بند کر دیا گیا۔ میں نے جیو نیوز کی انتظامیہ کو پیشکش کی کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیتا ہوں، لیکن مجھے کہا گیا کہ صرف چند دنوں کی بات ہے، پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ صحافتی تنظیمیں بھی اس معاملے میں ثالث بن گئیں۔ ان تنظیموں کا کردار ثالث کا تھا یا کسی کے سہولت کار کا، یہ ایک لمبی کہانی ہے جسے ایک نہ ایک دن منظر عام پر آنا ہے۔ فی الحال صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ایک طرف تو مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اسد علی طور پر حملے کے ملزم جلد گرفتار ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف مجھ پر الزامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ زر خرید یوٹیوبرز نے الزامات کو سوال کا رنگ دیا اور ان کے سوال مجھے منیر نیازی کا یہ شعر یاد دلاتے رہے: کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ سوال صحیح ہو تو جواب مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر الزام کو سوال بنا دیا جائے تو جواب بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مئی 2021 میں مجھ پر عائد کی جانے والی پابندی کے بعد صرف میری ذات پر ہی نہیں بلکہ میرے خاندان پر بھی الزامات لگائے گئے۔ میرے بھائی عامر میر کو FIA نے لاہور میں بغیر کسی مقدمے کے گرفتار کر لیا۔ عامر میر کے ساتھ ایک اور صحافی عمران شفقت کو بھی ان کے گھر سے اٹھایا گیا۔ دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر ایک بے بنیاد مقدمہ بنایا گیا۔ یہ مقدمہ طاقت اور ریاستی اداروں کے اخلاقی دیوالیہ پن کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس واقعے کے بعد BBC کے معروف پروگرام ہارڈ ٹاک میں مجھے واضح کرنا پڑا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے عمران خان نہیں بلکہ پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ ایک صحافی کو اس کے گھر میں گھس کر مارا گیا۔ میں نے اس واقعے پر احتجاج کیا۔ مجھے غلط ثابت کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ ریاستی ادارے اسد علی طور پر حملے کے ملزمان کو گرفتار کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے۔ افسوس کہ نہ ملزم گرفتار ہوئے اور نہ مجھے غلط ثابت کیا گیا، لہٰذا اپنی خفت مٹانے کے لیے مجھ پر پابندی کا سلسلہ دراز کر دیا گیا۔ عام خیال یہ تھا کہ اس پابندی کے پیچھے ISI کے اس وقت کے سربراہ فیض حمید تھے۔ 20 نومبر کو لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے ایک سیشن میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ اب تو فیض حمید ISI کے سربراہ نہیں رہیں گے تو کیا آپ پر پابندی ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک مشکل سوال تھا۔ میں نے جواب میں کہا کہ 2007 میں فیض حمید ISI کے سربراہ نہیں تھے لیکن مجھ پر پابندی لگ گئی۔ 2014 میں وہ ISI کے سربراہ نہیں تھے لیکن مجھ پر کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ لہٰذا پابندی کا تعلق کسی فرد سے نہیں بلکہ ایک سوچ سے ہے جو ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرنے والوں کو ریاست کا دشمن قرار دے کر اپنے جرائم چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ فیض حمید نومبر میں چلے گئے لیکن مجھ پر پابندی برقرار رہی۔ پھر دسمبر آ گیا۔ دسمبر کے آخری 2 ہفتوں میں مختلف عالمی نشریاتی اداروں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ 2021 پاکستان میں میڈیا کے لیے کیسا رہا۔ میں سب کو ایک ہی جواب دیتا رہا کہ اس سال کے 12 میں سے 7 مہینوں تک مجھ پر پابندی رہی۔ پھر ایک ایسا سوال پوچھا گیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ سوال یہ تھا کہ جب 2014 میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ زخمی تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پاکستان چھوڑیں گے؟ آپ نے جواب میں کہا تھا کہ آپ پاکستان نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ 7 سال کے بعد آپ 7 ماہ سے پابندی کا شکار ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے حالات میں بہتری آئی ہے؟ میں نہ تو فواد چودھری ہوں اور نہ ہی شہباز گل ہوں کہ دن کو رات اور رات کو دن کہوں۔ میں تو خود سینسرشپ کی ایک چلتی پھرتی مثال بنا دیا گیا تھا۔ میں نے 7 سال پہلے جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط ثابت ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اعتراف کیا کہ میڈیا کے لیے حالات بہتر نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ میں نے اپنی قوت ارادی کو مجتمع کیا اور یہ کہہ کر اپنا جواب ختم کیا کہ پابندی کے مقابلے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں پاکستان چھوڑ دوں۔ پابندی لگانے والے میری صحافت ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن میری صحافت واشنگٹن پوسٹ اور DW اردو کے ذریعے جاری ہے۔ انٹرویو لینے والے نے مجھے تھینک یو کہا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا جیسے کسی بڑی مصیبت سے جان چھوٹ گئی ہو۔ کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ 2021 تو گزر گیا، کیا 2022 میں بھی وہی کچھ ہوتا رہے گا جو پچھلے کئی سال سے ہو رہا ہے؟ ابن انشا کا یہ شعر یاد آ رہا ہے: ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ اقتدار و اختیار کے نشے میں مدہوش دیوانے کو گزرتے وقت کا واقعی خیال نہیں۔
अफसोस उस वक्त हुआ जब एक ज़ेर अताब सीनियर सहाफ़ी इमरान शफकत ने अपने वीलॉग में मीडिया पर नाफिज गैर एलानिया सेंसरशिप का मातम करते हुए मुझे मशवरा दिया कि बस बहुत हो गई, अब आप पाकिस्तान छोड़ दें, आपने हमें भी खराब किया। इमरान शफकत ने अपने वीलॉग का इख्तिताम मायूसी के साथ किया। उनके साथ जो कुछ हुआ ये उसका रद्द-ए-अमल था। मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों और साथियों को ज़बरदस्ती कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन हमारे आसपास उम्मीद के कुछ चिराग अभी तक रोशन हैं। कुछ दिन पहले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी नमल इस्लामाबाद के तलबा का एक वफ्द मुझे मिला। ये तलबा मुझसे मेरे मुस्तकबिल के बारे में सवालात कर रहे थे और जवाबात में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे थे। एक तालिब इल्म अंसार अहमद ने अपने मास्टर्स का थीसिस मेरे बारे में किया था। इन तलबा में से कोई मतीउल्लाह जान से मुतासिर था और कोई आसमा शिराजी की तारीफ कर रहा था। ये भागने वालों में नहीं बल्कि इल्ज़ामात और धमकियों की यलगार में मुज़ाहिमत करने वालों के किरदार में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे थे। गैलप पाकिस्तान के एक हालिया सर्वे में बताया गया है कि पाकिस्तान में नाउमीदी बढ़ रही है। मैं इस सर्वे को गलत नहीं कहता, लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुल्क की नौजवान नस्ल मायूसी के सामने हथियार नहीं फेंकेगी। वो झूठ बोलने वालों से वाकई मायूस है, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई की तलाश में भी है। नौजवानों को सवाल और इल्ज़ाम का फ़र्क मालूम है। इन्हें इल्ज़ामात के ज़रिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इन्हें इनके सवालात के सही जवाब देकर पाकिस्तान को सही रास्ते पर डाला जा सकता है।